الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وأحسن الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفسه إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين وقال تبارك وتعالى في مقام آخر واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا محترم حاضرین جمعہ، نوجوان ساتھیوں، بزرگوں، عزیز بچوں، پردہ نشین، میری ماں اور میری بہنوں، کل سے ذو الحجہ کا مہینہ شروع ہو رہا ہے۔ اسلامی مہینوں میں یہ آخری مہینہ ہوتا ہے، جس طرح انگریزی کے مہینوں میں دسمبر ہوتا ہے، اسی طرح سے عربی مہینوں میں ذو الحج کا مہینہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد اسلامی نیا سال شروع ہوتا ہے، جسے محرم کہتے ہیں۔ ذو الحج کے تعلق سے اتنی تفصیلیں اس مہینے کے تعلق سے جو کل سے ہمارے درمیان آنے والا ہے آئی ہیں کہ جمعہ کے خطبات میں ان کی تفصیل اور اجمال مشکل ہے،
ذوالحج کا مقام اللہ رب العالمین نے والفجر ولیال عشر سے بتا دیا ہے کہ ذوالحج کا کیا مقام ہے، اس کے کیا مراتب ہیں اللہ کی نظر میں۔ اللہ نے انہی چند ایام سے پہلے فجر کی قسم کھائی ہے، اور پھر 10 ایام کے بارے میں اللہ نے قسم کھائی ہے کہ 10 ایام جو ذوالحج کے ہوتے ہیں، اس میں وہ مبارک دن بھی شامل ہے جسے وقوف عرفہ کہا جاتا ہے، جسے اصل حج کہا جاتا ہے۔ بہرکیف اس مہینے کے اندر 2 عبادتیں جو اسلام کی بڑی عبادتیں ہیں وہ اللہ نے شامل فرمائی ہیں۔ ایک حج جیسی عبادت ہے جو اسلام کا آخری اور 5واں رکن ہے۔ ہر مستطیع پہ اللہ نے حج کو فرض کر دیا ہے، اور استطاعت کے باوجود اگر کوئی جان بوجھ کے حج نہ کرے تو وہ کفر تک پہنچ جاتا ہے۔ اللہ اپنے گھر کا دیدار ہم سب کو کرنے کی اور وہ سعادت نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ دوسرا مسئلہ جو ہے یہ قربانی کے تعلق سے ہے، جو اس مہینے کا یعنی ذوالحج کے مہینے کا ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسی سنت ہے جو قیامت تک آنے والے ان لوگوں کے لیے جو امت محمدیہ کے فرد ہیں، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ان کے لیے اللہ رب العالمین نے واجب قرار دے دیا ہے۔ اب سیرت ابراہیم کے تعلق سے علیہ السلام میں آپ کے سامنے آج اور پھر اگلا جمعہ انشاءاللہ ان 2 جمعوں میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام، حضرت اسماعیل ذبیح اللہ علیہ السلام کے تعلق سے چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا، جسے اللہ رب العالمین نے اپنے کلام مجید میں وارد فرمایا ہے۔ اللہ ہمیں سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے لیے ویسی طاقت عطا فرمائے، ویسی قوت عطا فرمائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ کرنے کے لیے، سنت سے یہ نہ سمجھیں کہ میں صرف قربانی کی بات کہہ رہا ہوں، صرف جانور ذبح کرنے کی بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، بلکہ سنت سے مراد وہ تمام سنتیں ہیں جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سن بلوغت کو پہنچنے کے بعد ادا فرمایا۔ اور جو ذبح کا مقام ہے یہ تو آخری سنت ہے، یہ آخری آزمائش تھی آپ کی، اس سے پہلے کئی آزمائشوں سے اللہ رب العالمین نے آپ کو 2-4 کیا۔ اس آیت کو آپ دیکھیں جسے سورہ نحل کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا ہے، چونکہ سب سے پہلے انٹروڈکشن کو دیکھا جاتا ہے، کسی شخصیت کو پہچاننے کے لیے اللہ رب العالمین نے اس کا تعارف کیسے کرایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے تعلق سے ہم سب جانتے ہیں کہ آپ نے کیسے کیسی قربانیاں پیش کی، آپ کو کیسے کیسے ستایا گیا، آپ نے کیسے کیسے دعوتیں پیش کیں۔ آپ کو پورے امت کا اجماع ہے کہ آپ ایک طرف حضرت ابراہیم خلیل اللہ ہیں تو ایک طرف ابو الموحدین بھی ہیں۔ آپ کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا، موحدوں کے امام، موحدوں کے سردار اور متقیوں کے امام کا لقب تو خود اللہ رب العالمین نے دیا کہ آپ متقیوں کے امام تھے۔ آپ سے زیادہ ڈرنے والا اس زمین پہ پیدا نہیں ہوا اللہ رب العالمین سے۔ جتنا تقوی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دل میں تھا، وہ تقوی اور کسی کے دل میں پیدا ہی نہیں ہوا، اس کی گواہی اللہ رب العالمین نے خود دی ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے ایک امت کہا ہے، تعارف ایسے کرایا ہے آپ کی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک فرد نہیں کہا، ایک شخص نہیں کہا، ایک نبی نہیں کہا، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں جب یہ آیت ہم پڑھتے ہیں سورہ نحل کی 120 نمبر کی آیت، اس میں اللہ رب العالمین فرما رہا ہے ان ابراہیم کان امتن، میرا ابراہیم اکیلے ہی ایک جماعت تھا۔ اللہ اکبر، کان امتن، امت کا مطلب، امت کا اطلاق جماعت پہ بھی ہوتا ہے اور ایک امت پہ بھی ہوتا ہے
اور امت کا ایک معنی قائد اور امام کے بھی ہوتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تعارف اللہ کرا رہا ہے۔ میرا ابراہیم اکیلے ایک امت تھا، ایک جماعت تھا، ایک قائد تھا، ایک کمیونٹی کے طرح حضرت ابراہیم کا تعارف اللہ نے کرایا۔ قانتا للہ حنیفا، جو اپنے رب سے دنیا کے لیے کٹ گیا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، جو اپنے رب کی توحید کے لیے، اپنے رب کی عبادت کے لیے، اپنے رب کی محبت کے لیے پوری دنیا سے یکسو ہو گیا تھا۔ قانتا للہ، قانت سے ہے، وہ قانت تھا۔ قانت یکسو ہو جانا، دنیا سے کٹ جانا، الگ ہو جانا، اور اسی سے قنوت ہے جو ہم دعائے قنوت نماز میں پڑھتے ہیں، اسی قانت سے وہ بھی بنا ہے، یعنی اللہ کے طرف یکسو ہو جانا، اللہ کے لیے پوری دنیا سے اپنا رشتہ کاٹ لینا، اسے قانت کہا جاتا ہے۔ اور اس سے جامع کسی نبی کے لیے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ امتیاز حاصل ہے، آپ کے علاوہ کسی اور نبی کے لیے یہ قانتاً کا لفظ اللہ رب العالمین نے پورے قرآن میں استعمال نہیں کیا ہے۔ اور 26 سورتوں میں اگر کسی کا نام آیا ہے بار بار کسی کا نام آیا ہے، قرآن کی 114 سورتوں میں سے 26 سورتوں میں 69 مقام پہ اللہ رب العالمین نے اکیلے حضرت ابراہیم کا نام بیان کیا ہے، اور جہاں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا نام لیا ہے وہاں مسلمین کا لقب لیا ہے، مسلمین کا لقب لیا ہے۔ وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہا ہے، وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ کہا ہے۔ یہ تعارف اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے اختیار کیا ہے۔ قانتا للہ حنیفا وَلَمْ يَكُ مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور میرا ابراہیم مشرک گھرانے میں، مشرک ماحول میں، شرک اور بت پرستی، صنم پرستی کی ماحول میں پیدا ہونے کے بعد بھی مشرکوں میں نہیں تھا۔ میرے ابراہیم نے کبھی شرک نہیں کیا، میرے ابراہیم نے کبھی شرک کو راہیں نہیں دیں۔ یہ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا سب سے جامع تعارف قرآن کریم میں کرایا ہے۔ مسئلہ یہ ثابت ہوتا ہے کہ اگر موحد اکیلے بھی ہو، موحد کسی زمانے میں اکیلے بھی ہو، تو اسے حضرت ابراہیم سے سبق لینی چاہیے، وہ اکیلے ہی جماعت ہے۔ اس آیت سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے۔ قرآن ایک تھیوری ہے، قرآن کیا ہے؟ ایک تھیوری ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ اسلام کو پڑھے، اسلام کو پڑھے تو وہ قرآن کو پڑھے، اور اگر کوئی چاہتا ہے کہ وہ توحید کو سمجھے تو وہ حضرت ابراہیم کو پڑھے۔ یہ مسئلہ مسلم ہے۔ پریکٹیکل کالج اور یونیورسٹی میں پڑھنے والے بچوں کے لیے تھیوری بھی ہوتا ہے، پریکٹیکل بھی ہوتا ہے۔ تھیوری قرآن ہے اور پریکٹیکل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی ہے۔ اگر کسی کو توحید سمجھنا ہے، کسی کو توحید کے باب کو اپنے اوپر کھولنا ہے، تو اسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسوہ کو سمجھنا چاہیے۔ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آگے سورہ مریم میں اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم کا تعارف کرایا، وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ إِبْرَاهِيمَ، اور کتاب میں میرے ابراہیم کا بھی ذکر کر دیجئے۔ اللہ کے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے، اے میرے نبی آپ کتاب میں اس کا بھی ذکر کیجئے، اس نبی کا بھی ذکر کیجئے، انہو کان صدیقا نبیا، نبی بھی کہا، صدیق بھی کہا۔ صدیق کسے کہتے ہیں؟ صدیق کے 3 مراتب ہوتے ہیں۔ ایک تو حق کو سن لینا اور فوراً اس کا اقرار کر لینا،
یہ پہلا درجہ ہے، اس میں تأمل نہیں کرنا۔ صدیق وہ نہیں ہے، یہ صدق سے بنا ہوا ہے۔ صدیق وہ ہے جس کے سامنے حق بات پہنچ جائے، وہ بلا تأمل اسے اپنا لے اور اسے اپنے دل میں جگہ دے، اور پھر اپنے جسم کے جوارے سے اس کا ثبوت دے کہ اس نے اسے مان لیا، سن لیا، دل میں بھی بسا لیا اور اس پہ عمل بھی شروع کر دیا۔ اللہ رب العالمین نے نبی کا مرتبہ تو خود ہی بڑا ہے، اور آپ جانیں کہ پورے انبیاء میں 5 نبی اولو العزم ہیں۔ 5 انبیاء کو اولو العزمی کی سند اللہ رب العالمین نے عطا فرمائی ہے، جس میں حضرت ابراہیم علیہ السلام دوسرے نمبر پہ آتے ہیں۔ پورے انبیاء میں اولو العزم انبیاء 5 ہیں، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، اور ہمارے اور آپ کے اس کائنات کے، اس سنسار کے آخری نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے پورے انبیاء میں 5 اولو العزم انبیاء قرار دیا۔ اس میں سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ، اور یہ نام خلیل اللہ ہی بتاتا ہے، خلیل تخلیہ سے بنا ہوا ہے۔ خلیل یہ تخلیہ سے بنا ہوا ہے۔ ہر دوست خلیل نہیں ہوتا، ہر دوست خلیل نہیں ہوتا۔ خلیل اسے کہتے ہیں جسے تخلیہ میں لے لیا جائے، جسے تنہائی میں ساتھ میں لے لیا جائے، جس کو بہت ہی رازدارانہ باتیں بتائی جائیں، اسے خلیل کہا جاتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اپنے نام کے ساتھ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام کو جوڑا۔ آنکھیں کھولیں، بت پرستی، صنم پرستی اپنے گھر میں پایا۔ آج ہمارے لیے کتنا کٹھن ہے توحید کو پھیلانا، توحید کو عام کرنا، کسی کو بت پرستی اور مزار پرستی سے روکنا ہم کتنا کٹھن سمجھتے ہیں، بلکہ ہم نے تو اس کام کو چھوڑ ہی دیا ہے۔ ہم نے تو اس کام کو بالکل چھوڑ ہی دیا ہے۔ ہم نے توحید رفع الیدین کو سمجھ لیا ہے، ہم نے آمین کو توحید سمجھ لیا، نماز میں پیر ملا کے کھڑے ہونے کو توحید سمجھ لیا، سینے پہ ہاتھ باندھنے کو توحید سمجھ لیا۔ اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، منبر رسول پہ کھڑا ہوں، یہ توحید نہیں ہے، یہ توحید نہیں ہے، اسے توحید نہیں کہتے۔ یہ تو نماز کے ارکان ہیں، یہ تو نماز کے سنن ہیں، یہ تو نماز ہے جیسی نماز محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے۔ اگر کوئی آدمی توحید پہ قائم نہیں ہے اور شرک اور بت پرستی کو دیکھ رہا ہے، مزار پرستی کو دیکھ رہا ہے، اور اس سے وہ خوش ہے، اپنے دل میں اسے تنگی محسوس نہیں کرتا یا ایسا کام نہیں کرتا، اس کا رفع الیدین کرنا بھی بیکار، آمین بولنا بھی بیکار۔ اللہ ہمیں توحید کے کام کرنے کے کچھ مواقع عطا فرما دے، اللہ کہ ہماری زندگی کامیاب ہو جائے۔ ہمارے پاس بہت موقع ہیں۔ حضرت ابراہیم تو مجبور تھے، باپ سے بات کیا سب سے پہلے کہ ابا یہ کیا کر رہے ہیں۔ باپ سے جب تھوڑے بڑے ہو گئے، بالغ ہو گئے، بلوغت کو پہنچ گئے، تو ابا سے عرض کیا کیا کر رہے ہیں آپ، یہ مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں۔ اذ قال لأبيه يا أبت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ پہلی تبلیغ جو باپ کے سامنے حضرت ابراہیم نے پیش کی، بڑے بہترین انداز میں، بڑے پیارے انداز میں، یا ابی لما تعبد نہیں کہا، یا ابتی، یا میرے ابا جان۔ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوتا ہے کہ باپ کتنا بھی غلط ہو اس کا احترام ضروری ہے۔ اسلام نے سکھایا ہے کہ باپ کتنا بھی گنہگار ہو جائے، راستے سے ہٹ جائے، لیکن اس باپ کے عزت کو مسلم رکھا جائے گا، اسے کبھی بھی لفظ تحقیر سے نہیں بلایا جائے گا۔
یا ابتی، اے میرے ابا جان. جب ابتے کا نام آئے گا تو اس کا اردو میں ترجمہ ہوگا اے میرے ابو جان، اے میرے بابا جان. لم تعبدو، آپ کیوں عبادت کرتے ہیں؟ ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا، جو نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ آپ کو کوئی فائدہ پہنچا سکتے ہیں. اے میرے ابا جان، یہ لکڑی کے بت، یہ پتھر کے بت آپ خود ہی تراشتے ہو، آپ خود ہی انہیں سنوارتے ہو، سجاتے ہو، ان کے سامنے خود ہی جھک جاتے ہو، اور میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے اندر کوئی حرکت نہیں ہے، نہ وہ بول پا رہے ہیں، نہ وہ سن پا رہے ہیں، نہ وہ دیکھ پا رہے ہیں، اور نہ ہی آپ کے کسی معاملات کو حل کرنے کی ان کے اندر طاقت ہے. باپ نے جب اس بات کو سنا تو آگ بگولا ہو گیا، جل بھن کے راکھ ہو گیا. اور یہ تڑپ وہیں نہیں تھی، باپ نے حضرت ابراہیم کو کھلا چیلنج دے دیا کہ اے ابراہیم، آج کے بعد اگر تو نے ہماری بتوں کی کسی طرح سے ہجو کی، کہا قرآن نے قال راغب انت عن آلہت ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک وہجرنی ملیا، اگر دوبارہ تم نے ہمارے بتوں کے بارے میں کچھ بھی برا بھلا کہا تو میں تمہیں پتھروں سے مار مار کے گاؤں سے نکال دوں گا. اللہ اکبر. باپ کا انداز ایسا، بیٹے کا انداز ویسا. یعنی دین کی دعوت دینے کے لیے نرم گفتگو بھی ضروری ہے، حکمت بھی ضروری ہے، نرم بات بھی ضروری ہے، اور صبر بھی ضروری ہے، صبر بھی ضروری ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام جب باپ کی طرف سے یہ بات آئی کہ دوبارہ اگر تم نے ہمارے بتوں کے بارے میں، باپ کے بارے میں نہیں کہا تھا کچھ، یہ مسئلہ واضح رہے، باپ کو تو ابا جان کہا تھا. یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو سرزنش کی بات ہوئی وہ بتوں کو برا بھلا کہنے کی وجہ سے ہوئی تھی. یعنی آزر کو اپنے بیٹے سے زیادہ محبت ان بتوں سے تھی جن بتوں کو وہ بناتا تھا. اور آج کے مجاوروں کو بھی دیکھ لیں کہ ان کو پوری دنیا سے بھی زیادہ محبت اس جگہ سے ہے جہاں کی وہ مکھیاں ہانکتے رہتے ہیں پنکھا لے کر کے. وہ بھی مکھی ہانکتے تھے، یہ بھی مکھی ہانک رہے. میرے دوست اور بزرگوں، آگے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ سے جو مکالمہ کیا وہ کوئی ایسا نہیں تھا کہ باپ نے جب کہہ دیا کہ ہم تجھے گاؤں سے نکال دیں گے، پتھروں سے ماریں گے، تجھے بھگا دیں گے، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ریئیکشن کچھ ویسا نہیں تھا جیسا باپ کا تھا. قال سلام علیک، کہا کہ اے میرے ابا جان، آپ پہ اللہ اپنی رحمت نازل کرے، اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر سلامتی نازل فرمائے. ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا، میں تو چلا جاؤں گا، لیکن آپ کے لیے اپنے رب سے ہمیشہ مغفرت کی دعا کروں گا. بے شک میرا رب بہت زبردست رحم کرنے اور معاف کرنے والا ہے. اسی جملے کے تناظر میں بخاری کی وہ حدیث جس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اندازہ لگائیں آپ، یہ جو حدیث میں آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اس کو اپنے دامن میں لے کے چلے جائیں، اس کو اپنے دل میں بیٹھا کے لے کے چلے جائیں، اور جہاں بھی شرک نظر آئے ان سے ذرا دو بات کر لیں تاکہ آپ کی ذمہ داری ختم ہو جائے. اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے. چپ رہنے سے بھی بیماری بڑھ جاتی ہے. جسم میں کوئی بیماری ہو جائے اور ڈاکٹر کے پاس نہ جائے، خاموش بیٹھ جائیں تو بیماری بڑھے گی کہ کم ہو جائے گی؟
سماج میں اگر کفر پھیل رہا ہے، شرک پھیل رہا ہے، اللہ نے مسلمانوں کی تھوڑی دعائیں قبول کر لی ہیں، میرے خیال سے معصوم بچوں کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں، تھوڑا سا ماحول بدلا دکھ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر مسلمان شرک سے توبہ کر لے تو پورا ماحول بدل جائے گا، انشاءاللہ پورا ماحول ہی بدل جائے گا۔ یہ حدیث جو فضائل انبیاء کے اندر امام بخاری رحمہ اللہ نے نقل فرمائی ہے، یہ واقعہ ابراہیم کے باپ کے تعلق سے ہے۔ ساستغفر لک ربی، میں آپ کے لیے مغفرت کی دعا کروں گا اللہ تعالیٰ سے، اور یہ معاملہ قیامت تک پہنچے گا۔ اگلی بات بتاؤں اس سے پہلے یہ حدیث بیان کر دیتا ہوں۔ مشرک اللہ کے نزدیک کتنا پلید اور کتنا گندا ہوتا ہے۔ جو اللہ کے اسماء و صفات، اس کی الوہیت و ربوبیت میں شرک کرتا ہے، اور جو اسے دیکھ کے خاموش رہتا ہے، وہ بھی برابر کا گنہگار ہے۔ میں نے پہلے ہی کہہ دیا، رفع الیدین کر کے خوش مت ہوئیے، پیر میں پیر ملا کے خوش مت ہوئیے، میں نہیں، تقریر ریکارڈ بھی ہو رہی ہے، کسی مولوی کو لائیں میرے پاس جو یہ کہہ دے کہ اللہ کے نبی نے یہ کہا ہے کہ اہل حدیث جنت میں چلا جائے گا۔ نہ، اللہ کے نبی نے اپنے طریقے کو دلیل بنا کے کہا تھا، ما انا علیہ واصحابی، میں جس طریقے پر ہوں اور میرے صحابہ جس طریقے پر ہیں۔ نبی کو شرک سے بڑی نفرت تھی، صحابہ کرام کو شرک سے بڑی نفرت تھی۔ نبی نے مار کھائے، صحابہ کرام نے گاؤں چھوڑ دیا، ملک چھوڑ دیا، بنیاد نماز نہیں تھی، بنیاد توحید تھا، بنیاد توحید تھا۔ نماز آپ پڑھتے تو آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، زکوٰۃ دیتے آپ کا کوئی دشمن نہیں ہوتا، لڑائی توحید پہ تھی، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پہ لڑائی تھی۔ قیامت کے میدان میں آزر کا ہاتھ پکڑے حضرت ابراہیم اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ غور سے سن لیجئے گا، بخاری کی روایت ہے، اللہ سے حضرت ابراہیم عرض کریں گے، اے مولا، تو نے مجھے کہا تھا کہ میں تمہیں انسانوں کے سامنے رسوا نہیں کروں گا، تو میری بات مانے گا، تو مجھے عزت بخشے گا، میں تیرا خلیل ہوں، میں تیرا ابراہیم ہوں، یہ میرا باپ ہے، یہ میرے ابا ہیں، یہ میرے والد ہیں، آزر ہیں، مولا قیامت کے میدان میں ان کو لے کے کھڑا ہوں، میرے ابا کو معاف فرما دے۔ گرد و غبار میں سنا ہوا، گرد و غبار میں لپٹا ہوا وہ آزر، دھول اور مٹی میں لپٹا ہوا وہ آزر، جس نے حضرت ابراہیم کو پتھر سے مار کے گاؤں سے نکالنے کی بات کہی تھی، وہ بیٹا، وہ خلیل اللہ اپنے مشرک باپ کو لے کر کے اللہ کے دربار میں آئیں گے۔ جیسے یہ کلام ہوتا رہے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا، ابراہیم اپنے پیروں میں دیکھو، تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ اپنے پیروں میں دیکھو، تمہیں کچھ نظر آ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک بچھو نظر آئے گا، آزر کو اللہ بچھو بنا دے گا قیامت کے دن، اور اس کے بعد فرشتے اسے جہنم میں اٹھا کے پھینک دیں گے۔ اللہ رب العالمین قیامت کے دن انبیاء کے وارثین، ان کے خاندان والوں، ان کے بچوں، ان کے ماں، ان کے باپوں کو بھی نہیں چھوڑے گا اگر انہوں نے شرک کیا ہوگا۔ مسئلہ یہ ہوتا ہے، اسی لیے ایسے ہی آپ کو ابو الموحدین نہیں کہا گیا۔ اللہ، ہم جتنا شرک دیکھ رہے ہیں، جتنا کفر دیکھ رہے ہیں، میرے دوست اور بزرگوں، اللہ تعالی ہمارے قوم کی حفاظت فرمائے۔ قوم سے مناظرے کی بات آئی، اس کے آگے بڑھ گئے، گھر سے نکل گئے، قوم سے مناظرے کی بات آئی، اللہ رب العالمین نے اس کا بھی ذکر کیا ہے۔ فرماتا ہے، اذ قال لأبيه وقومه ما هذه التماثيل التي انتم لها عاكفون۔ اس آیت کو آپ سمجھیں گے آج انشاءاللہ، اس آیت کو میں آج آپ کو سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم نے اپنے باپ کو بھی بلایا، قوم کو بھی بلایا، جانتے ہیں کیا کہا؟
ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون. یہ کہتے ہیں نا آج کے مشرک. ان کا جواب سنیں آپ. ان کا جواب تھا قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. مشرک دلیل سے بات نہیں کرتا. آج سے ہزاروں سال پہلے بھی ان کے پاس دلائل نہیں تھے, آج بھی دلیل نہیں ہے. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قوم سے کہا, تماثیل کہتے ہیں یہ تماثل سے بنا ہوا ہے, ایسی مورتی جسے اپنے ہاتھ سے تراشا گیا ہو, ایسا بت. صنم کہیں گے اسے. ایک ہے بت اور ایک ہے صنم. بت کہتے ہیں کہیں تصویر کو بنا لینا, جیسے کوئی جھاڑ ہے جسے وسن کہا جاتا ہے, کوئی جھاڑ ہے کوئی پتھر ہے. لیکن ایک ہوتا ہے صنم, صاد نون میم, اس کی جمع ہے اصنام. یہ کسی چیز کی شکل کو کسی چیز میں اتار دینا. اور یہی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا. اس آیت کو سمجھیں آپ, اور آج کے مشرکین کی حالت کو دیکھیں, آپ کو کوئی فرق نظر نہیں آئے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. ما هذه التماثيل التي انتم عاکفون. یہ کیا مورتیاں تم نے بنا رکھی ہیں. اگلا جملہ بتاؤں, اگلا جملہ بتاؤں. یہ جو کہتے ہیں نا کہ ہم ان کی پوجا نہیں کرتے, ہم صرف وہاں بیٹھتے ہیں, وہاں جاتے ہیں. یہاں عاکفون کا لفظ ہے, یہ عاکف کی جمع ہے, اس میں فاعل عاکف ہے, اور اسی سے عقوب سے عاکفون لایا گیا ہے قرآن کے اندر. پوجا کرنے کے معنی میں نہیں آتا ہے. عاکفون کا مطلب ہوتا ہے مجاور. کیا ہوتا ہے؟ مجاور. کسی بت کے سامنے بیٹھ جانا اور اس کے اوپر دھیان لگائے رہنا, اس کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھنا, اسے جھاڑتے پوچھتے رہنا, اس پہ بتی جلانا, خوشبو جلانا, چادر اوڑھانا, اسے نہلانا, کپڑے پہنانا, اسے کہتے ہیں عاکفون. اور پورے دھیان سے اس پہ جھک جانا. اسی لیے اللہ رب العالمین نے قرآن میں کہا کہ عاکف صرف اللہ کا بننا ہے اور کسی چیز کا نہیں بننا ہے. وَلَا تُبَاشِرُوهُنَّ أَنْتُمْ وَعَاكِفُونَ فِي الْمَسَاجِدِ. یعنی اعتکاف صرف اللہ کے لیے ہے اور کسی کے لیے نہیں ہے. اور یہ بتوں کا اعتکاف کرتے تھے, بتوں کا اعتکاف کرتے تھے, بتوں کے پاس بیٹھ کر کے ان پہ دھیان لگاتے تھے. اور یہی بات جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہی اپنی قوم سے کہ یہ کیا کیا ہے تم نے, اپنے ہاتھ سے بت بنا لیے ہو, ان کو کپڑا اڑھا دیتے ہو, یعنی اور پھر ان کا اعتکاف کرتے ہو, ان کے اوپر بیٹھتے ہو, ان پہ جھکتے ہو, ان پہ دھیان لگاتے ہو, جبکہ اللہ رب العالمین نے اسے حرام قرار دیا ہے. چاہے وہ بت ہو, چاہے وہ قبر ہو, چاہے وہ لکڑی ہو, چاہے وہ پتھر ہو, چاہے وہ کوئی مقام ہو, اللہ کے گھر کے علاوہ, اللہ کے گھر میں عبادت کرنے کے علاوہ اور کسی مقام پہ جھکنا, وہاں بیٹھنا, اس کی صفائی کرنا, اس پہ دھیان لگانا, اسے قرآن نے اعتکاف کہا ہے. اور یہ اعتکاف حرام ہے. اعتکاف اللہ کے لیے دلیل کیا دیا؟ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین. دلیل مضبوط نہیں ہے, آج بھی وہی دلیل ہے. ہمارے بڑے کرتے تھے, ہمیں بھی کر رہی ہیں. ہزاروں سال پہلے یہی دلیل تھی. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی یہی دلیل تھی, اور آپ کے بعد بھی یہی دلیل تھی. آج بھی جا کے پوچھے تو یہی دلیل ہے. میرے ابا کرتے تھے, میرے دادا کرتے تھے, یہ کوئی نئی دلیل نہیں ہے, یہ بہت پرانی دلیل ہے جس کو قرآن نے بیان کیا ہے. اور شیطان
دنیا میں باپ دادوں کی تقلید نہیں کرنے دیتا، لیکن دین میں کرنے دیتا ہے، چونکہ مشرک بنانا ہے اسے۔ بابا پلاسٹک کا جوتا پہنتا تھا، بیٹا پلاسٹک کا جوتا پہنتا۔ بابا کچے مکان میں رہتا تھا، بیٹا اس کی تقلید کر کے میں بھی کچے مکان میں زندگی بھر رہوں گا، میرا باپ کچے مکان میں رہتا تھا، کوئی بیٹا بولا آج تک؟ بولا؟ میرا ابا رکشہ چلاتا تھا، میں کہیں کو انجینئر بننا، میں بھی رکشہ چلاتا ہوں۔ کیوں رکشہ چلا رہے ہو؟ میرے ابا رکشہ چلاتے تھے، میرے دادا رکشہ چلاتے تھے، میں بھی رکشہ چلاؤں گا۔ کھانے پینے میں باپ کی دادا کی تقلید نہیں ہوتی۔ میرے ابا جواری کی روٹی نہیں کھاتے تھے، میں نہیں کھاتا۔ میرے ابا بریانی نہیں کھاتے تھے، میں نہیں کھاتا۔ ہاں، تقلید شیطان صرف شریعت میں کراتا ہے۔ کچے مکان میں دادا رہتا تھا، بیٹا RCC میں رہ رہا ہے۔ باپ سائیکل میں پھرتا تھا، بیٹا کار میں پھر رہا ہے۔ وہاں یہ نہیں کہتا کہ میرا بابا سائیکل میں پھرتا تھا، میں کار میں کہیں کو پھروں۔ یہاں تقلید نہیں کرنے دیتا۔ یہ دلیل صرف دین کے لیے ہے۔ قالوا وجدنا آباءنا لها عابدین۔ دلیل کھوکھلی ہے، دلیل کھوکھلی ہے۔ حضرت ابراہیم نے کہا، آگے فرمایا، اور جانتے ہیں کیا کہا؟ قوم نے اس سے پہلے کسی موحد کو دیکھا نہیں تھا۔ قوم نے اس سے پہلے کسی موحد کو دیکھا نہیں تھا۔ یہ پہلا حادثہ تھا قوم کے لیے۔ کہا قال لقد کنتم وآباؤکم فی ضلال مبین قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین۔ کہا کہ ابراہیم تم ہمیں یہ بتا دو کہ تم ہمارے ساتھ کوئی کھیل کر رہے ہو، یہ بات صحیح تو ہے؟ یہ بات صحیح ہے یا ہمارے ساتھ تم کچھ کھیل کر رہے ہو، کچھ بجھا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کہا نہیں، میں کھیل نہیں کر رہا ہوں۔ قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرہن وانا علی ذلکم لمن الشاہدین۔ کہا کہ میں تمہارے ساتھ کھیل نہیں کر رہا ہوں، تمہارا رب وہ ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے۔ اللہ آج مسلمانوں کو یہ عقیدہ سمجھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ اس قرآن کی آیت کو اگر آج کا مشرک پڑھ لے، قرآن پڑھتے نہیں ہیں، اللہ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، اگر آج کا مشرک اس حضرت ابراہیم کی مکالمے کو، قربانی کا موسم شروع ہو رہا ہے، اگر ہم کسی طرح سے اس میں ملوث ہیں، ہمارے دوست احباب ملوث ہیں، ہمارا گھرانہ ملوث ہے، ہمارے کنبے قبیلے ملوث ہیں، ان کو ضرور سمجھائیں کہ بکرا قربانی سے کرنے سے پہلے اپنے بدعقیدگی کو کہ گلے پہ چاقو چلا دے، موحد بن جا، موحد بن جا، اللہ تعالیٰ توحید سمجھنے والا بنا دے۔ یہ آیت آج بھی اگر کوئی مشرک قرآن کھول کر کے پڑھ لے تو میرا دعویٰ ہے کہ وہ سلفی بن جائے گا انشاءاللہ، وہ موحد بن جائے گا انشاءاللہ۔ حضرت ابراہیم کی سنت کو زندہ کرنے والے حضرت ابراہیم کی حیات کو پڑھ لیں، جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم، میرے ابراہیم کا ذکر کیجئے، میرے ابراہیم کا ذکر کیجئے۔ ابراہیم کی سنت کو، ابراہیم کے مکالمے کو اگر آج کا مشرک بھی پڑھ لے انشاءاللہ موحد بن جائے گا، اس کی دنیا سنور جائے گی، اس کی آخرت سنور جائے گی۔ وقت ہو گیا، پتہ نہیں، میں جب ممبر پہ کھڑا ہوتا ہوں تو گھڑی کے کانٹے کو 2 پیر اور لگ جاتے ہیں، 2 پیر اور لگ جاتے ہیں۔ وہ لگتا ہے کہ مجھے بار بار دیکھتا رہتا ہے کہ خطبہ ختم کیجئے، خطبہ ختم کیجئے۔ میرا دل نہیں بھرا، میں آپ کو سمجھا نہیں پایا۔ اگلی باتیں جو مکالمے حضرت ابراہیم کے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے میں تھوڑا پہلے تشریف لائیں تاکہ مکمل باتیں میں آپ کو سمجھا سکوں۔ اللہ سے دعا فرمائیں کہ مولا کریم ہمیں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پہ چلنے کی توفیق عطا فرما، جو آپ نے اپنی قوم سے کیا، جس سنت کو آپ نے اپنے قوم میں زندہ فرمایا۔ میرے دوست اور بزرگوں، بکرا ذبح کرنا، گائے ذبح کرنا، جانور ذبح کرنا، اس سے ضروری ہے کہ ہم اپنے ایمان میں اصلاح پیدا فرمائیں، اپنے عقیدے میں اصلاح پیدا فرمائیں، نمازوں کی پابندی میں اصلاح پیدا فرمائیں، اپنے رزق کے معاملات میں اصلاح پیدا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین سے آپ توفیق طلب کریں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی داستان کو اللہ آپ کو ایک بار مکمل پڑھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ قرآن کی آیات میں بھرے پڑے ہیں، حضرت ابراہیم کی تاریخ ایک بار پڑھیں
انشاءاللہ آپ کے ایمان میں روشنی پیدا ہو جائے گی۔ قربانی دینے سے پہلے ایک بار بابا ابراہیم کی تاریخ کو پڑھنے کی اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور اسی نہج پہ اللہ ہماری زندگی گزارنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حلال پیسوں سے قربانی کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں جو بھی صاحب استطاعت ہیں ان کو زیادہ سے زیادہ قربانی کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے، سنت ابراہیمی کو زندہ کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ بخیلی نہ کریں، کنجوسی نہ کریں۔ اگلے جمعے میں ہم آپ کے سامنے اور ضروری باتیں رکھیں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اس سنت کو اور اس 10 ایام کو بہترین طریقے سے گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، جس کی قسم اللہ رب العالمین نے کھائی ہے۔ اللہ ہمیں جب تک زندہ رکھے اسلام پہ، اور خاتمہ ہو تو خاتمہ بالخیر عطا فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین انہ تعالی جواد کریم ملک الرؤوف الرحیم۔